غور کیجئے ذرا اور اپنی زندگی کا راستہ معلوم کیجئے کہ کس طرف جا رہے ہیں آپ، اور میں کس طرف جا رہا ہوں، مجھے کہاں جانا چاہیے۔ کیا رسول اللہ نے اپنی ذات کی بات کی؟ آپ نے جائیداد کا مطالبہ کیا؟ آپ نے زمین مانگی؟ آپ نے سونا مانگا؟ سرداری مانگی؟ کچھ نہیں، ایک اللہ کی عظمت کی بات کی۔ پوچھو تاریخ سے، قرآن سے، سنت سے، اور کسی بھی مسلمان سے پوچھو کہ کیا ہوا کہ ابو جہل تو آج تک محبت کرتا تھا، ابو لہب تو وہی تھا نا کہ جب اس کی باندی ثویبہ دوڑتی ہوئی آئی اور کہا میرے آقا مبارک ہو، آپ کے فوت شدہ بھائی عبداللہ کے گھر میں آج اللہ نے ایک بچہ دے دیا ہے، آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو اس نے کہا جا خوشی سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اتنی خوشی، بھتیجے کو دیکھا نہیں آپ، اس کے اخلاق سے بھی واقف نہیں کہ وہ کیسا ہوگا، خوشی اتنی ہے کہ آزاد کر دیا۔ اسی ابو لہب کو آج کیا بنا؟ کیا رسول اللہ نے اسے کوئی گالی دی تھی؟ کیا اللہ کے پیغمبر نے اس سے کوئی ایسا مطالبہ کیا تھا جس سے اس کی عزت پہ حرف پڑتا ہو؟ کیا آپ نے اس سے کوئی اس کی جائیداد میں حصہ مانگ لیا تھا؟ اسے سمجھ آ گئی کہ یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں۔ آج کا مسلمان 80 سال کے بڑھاپے میں پہنچ گیا، ماں کی گود سے لے کے آج 80 سال تک یہ مسلمان کلمہ گو ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اسے لا الہ الا اللہ کی وہ حقیقت سمجھ نہیں آئی جو پیغمبر کے دشمن کو ایک جملے میں سمجھ آ گئی، اس لیے اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ اور سب سے پہلے جو پیغمبر کی پیشانی پہ پتھر پڑا ہے اسی خوشی منانے والے کی طرف سے پڑا ہے، اسی باندی آزاد کرنے والے نے ڈالا ہے۔ اور سب سے پہلے گریبان کے اندر کپڑا ڈال کے اسے تاؤ دے کے مروڑ دے کر آپ کی نسوں کو بند کر کے آپ کی مبارک آنکھوں کو باہر نکالنے والا یہی چچا تھا۔ حقیقت کو سمجھیے، اگر آج امت مسلمہ کو یہ درد سمجھ آ جائے کہ میرے پیغمبر نے 40 سال تک مخالفت کا کوئی جملہ نہیں سنا تھا، ایک دم سارے رشتے ختم ہو گئے، ساری عقیدتیں نفرتوں میں بدل گئیں، ساری محبتیں ختم ہو گئیں، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ وہ میٹھا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ کا، کہ جس کی حقیقت اگر آج سمجھ آ جائے مسلمان کو تو شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، دودھ میں اتنی شفافیت نہیں ہے جتنی اس کلمہ توحید میں ہے۔ اور پھر جو حالات آئے ہیں وہ قرآن نے بیان کیے ہیں، زبان سے بھی پیغمبر کو گالیاں دی گئیں، اذیت کا کوئی ایسا کلمہ نہیں جو ان مشرکین اور کفار کی زبانوں سے نہ نکلا ہو۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اٹھاؤ سورہ قمر، سورہ رحمان سے پہلے والی آیت، پہلے والی سورت، اس سورت کے آغاز کو پڑھو، تیسری آیت ہے وَإِن يَرَوْا آيَةً۔ اللہ کے عالم فرماتے ہیں جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی آیت دیکھتے ہیں، یقولوا سحر مستمر، کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ اٹھاؤ سورہ صاد، وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے۔ اللہ آج تک تو صادق تھا، آج تک تو امین تھا، آج تک تو ماں باپ سے زیادہ عزیز تھا، اولاد سے زیادہ محبوب تھا، ابھی کیا ہوا کہ ساحر کذاب کا جملہ نکل رہا ہے۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون۔ اٹھاؤ قرآن مجید سورہ دخان کی آیت 14 کو، یہ پیغمبر کے پاس سے منہ موڑ کے چلتے ہوئے کہتے ہیں معلم، اسے سکھایا جاتا ہے، اسے ایک عجمی غلام سکھاتا ہے، اور یہ آ کے ہمیں کہتا ہے میرے پاس اللہ نے وحی بھیجی ہے۔ نہیں نہیں، معلم
اسے کوئی سکھاتا اور تعلیم دیتا ہے مجنون، یہ دیوانہ ہے، معاذ اللہ یہ پاگل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. کبھی کہتے ہیں کہ یہ پاگل اور دیوانہ ہے، بہکی باتیں کرتا ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، اس کے اوپر جادو ہے. أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمَنُونِ. کہتے ہیں یہ شاعر ہے، صبر کرو، تھوڑا انتظار کرو، حوادثات زمانہ اس کو مٹا کے ختم کر دیں گے، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، انتظار کرو. کبھی کہتے ہیں کاہن، نجومی ہے، کبھی کہتے ہیں ساحر، جادوگر ہے. یہ سارے ٹائٹل، یہ سارے زہریلے جملے کبھی آپ پہ اترنے والے اس عظیم قرآن کو، جس کی حقیقت سمجھنے والا ایک آیت کا ٹکڑا سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر جاتی ہے اور کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے. انہی بدبختوں کی زبان سے نکلا اساطیر الاولین. یہ کون سا اللہ کا کلام ہے؟ یہ تو پرانوں کے قصے ہیں، یہ تو کہانیوں کی کتاب ہے. معاذ اللہ اس میں پہلی قوموں کے قصے سنائے گئے. لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن نہیں سننا. والغوا فیہ، شور کر دینا. جب محمد الرسول اللہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، انہیں پتا تھا کہ سننے والا بغیر مؤثر ہوئے نہیں رہ سکتا، وہ متاثر ضرور ہوگا. فوراً کہا نہیں سننا قرآن. والغوا فیہ، شور کر دینا. لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ اور قرآن پڑھنے والے کی آواز دب جائے، مغلوب ہو جائے. ابو جہل کو رسول اللہ کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں تھا، آپ کے خاندان سے کوئی اختلاف نہیں تھا، آپ کے باپ اور دادا سے کوئی اختلاف نہیں تھا، آپ کی صداقت و امانت سے کوئی اختلاف نہیں تھا، آپ کی دیانت اور پارسائی سے کوئی اختلاف نہیں تھا، آپ کی عبادت سے کوئی اختلاف نہیں تھا، زہد و تقوی سے کوئی اختلاف نہیں تھا. اسے اختلاف تھا تو آپ کے اس پیغام سے جو لا الہ الا اللہ کا تھا. اس پیغام سے اختلاف تھا. پھر آپ نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے، سنن ترمذی میں ہے، لقد اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد. مجھے پھر اللہ کے دین کے معاملے میں اتنا ایذائیں دی گئیں، اتنا ستایا گیا کہ اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ، اور پھر اس اللہ کے دین کی خاطر مجھے اتنا دھمکایا اور ڈرایا گیا، اتنا پریشر ڈالا گیا. دیکھیں نا، کبھی گالیاں دے کر راعنا، ہمارا بے وقوف، معاذ اللہ. کبھی ان یہودیوں نے کہا، کبھی ان مکہ کے مشرکین نے کہا. زبانی تکلیفیں دیں، جانی اعتبار سے آپ کو زہر دی گئی. پوری زندگی پڑھیے. ان سارے اختلافات کے پیچھے ایک ہی سبب ہے، اور وہ سبب صرف اور صرف ہدایت اور دین اور لا الہ الا اللہ ہے. آج مسلمان سے اگر کہو کہ رسول